سیاح کی مناجات، چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے۔ اور اب ابن بطوطہ کے تعاقب میں آخر اتنی کتابیں کون پڑھے گا، اتنے قصے کون سنے گا؟ اس پر ہمیں سیاح کی مناجات یاد آتی ہے جو پچھلے دنوں آرٹ نجواڑ نے اپنے کالم میں لکھی تھی۔ نمونہ کلام: اے آسمانی باپ، اس بندے عاجز یعنی سیاح غریب کو اپنی نظر کرم کی بھیک دے، جس کے مقدر میں دیس بدیس پھرنا، خوار ہونا، فوٹو لینا، تصویری پوسٹ کارڈ پوسٹ کرنا، تحفے خریدنا اور واش ویئر نائلون کے کپڑے میں زندگی بسر کرنا لکھا ہے۔ خداوندہ ہم پر مہربان رہ، ہمارا ہوائی جہاز اغوا نہ ہو، ہمارا سامان گم نہ ہو، اور ہمارے پاس اجازت سے زیادہ بوجھ ہو تو کوئی گرفت نہ کرے، کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ ہمیں محفوظ رکھ بار الہ تندخوں اور درشت مزاج ٹیکسی ڈرائیوروں سے، حریص قلیوں سے، غلط بل بنانے والے بیروں سے، تنگ دل ہوٹل والوں سے۔ ہمیں ایسے ہوٹل عطا کر جن کے کرائے کم ہوں اور ناشتہ بھرپیٹ ملتا ہو۔ یا مالک، ہمیں سمجھ عطا کر ان سکوں میں صحیح مقدار میں بخششیں دینے کی جن کو ہم نہیں سمجھتے۔ اگر ہم کسی قلی یا بیرے کو غلطی سے تھوڑی بخشش دیں تو اس کے دل میں رحم اور عفو کا مادہ پیدا کر۔ جس دیار میں ہم ہوں وہاں کے لوگوں میں ہمارے لیے سچی اور بے لوث محبت کی جوت جگا، اور وہاں کے دکانداروں کے دل لالچ اور نفع اندوزی کی لعنتوں سے پاک رکھ۔ ہمیں توفیق عطا کر وہ سارے میوزیم، گرجا، محل اور قلعے دیکھنے کی جن کا دیکھنا ہماری گائیڈ بک میں لازمی لکھا ہے۔ ہم دوپہر کو قیلولہ کرنے کی وجہ سے کوئی تاریخی مقام دیکھنا بھول جائیں تو ہمیں معاف فرما۔ ہم آخر انسان ہیں، ضعیف البنیان ہیں۔ یہ تو خیر ہر سیاح کی واردات ہے۔ ہماری آمین کے لائق اس دعا کا آخری حصہ ہے: خداوندہ جب ہمارا سفر ختم ہو اور ہم اپنے عزیزوں یا قارئین میں واپس جائیں تو پیدا کر اپنی قدرت کاملہ سے ایسے لوگ جو ہماری کھنچی ہوئی تصویریں اور فلمیں تمام و کمال دیکھنے کی تاب لا سکیں اور ہمارے سفر کی داستانیں سن سکیں اور پڑھ سکیں تاکہ ہماری زندگیاں بطور سیاح کے اکارت نہ جائے۔ آمین ثم آمین۔ اس مجموعے میں ہمارے سب سے پہلے 2 سفر نامے بھی شامل ہیں: ایران 1963 عیسوی کا سفر نامہ اور لنکا 1964 عیسوی کا سفر نامہ۔ ایران کا سفر نامہ روزنامہ حریت میں چھپا تھا اور لنکا کا روزنامہ انجام میں۔ یہ دونوں ملک وہ ہیں جہاں ابن بطوطہ گئے تھے۔ یہ ہمارے تازہ ترین سفروں کو بھی محیط ہے، یعنی جنوری 1974 کا ٹوکیو اور ہانگ کانگ کا سفر بھی اس میں شامل ہے۔ ہمارے قارئین کرام کچھ دن چین کی سانس لے سکتے ہیں کیونکہ کتاب بھر کا مسالہ جمع کرنے کے لیے نئی سیاحتیں چاہیے اور ان کا سامان چاہیے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ یہ مدت بہت مدید بھی نہ ہو۔ سرشار کے سیلانی کو اور میر امن کے اس درویش کو فقط سبب کی حاجت ہے اور اشارے کی ضرورت ہے، شوق کی کمی نہیں اور وحشت کا توڑا نہیں۔ ابن انشا۔ ایک ہدایت نامہ پیارے ہم وطنوں کے لیے۔ ہم جب کبھی ملک سے باہر قدم نکالتے ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے۔ لوگ ہماری غیر حاضری کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 1968 کے اواخر میں یہ سوچ کر کہ اب یہ ملک نوزائیدہ نہیں رہا، ماشاء اللہ بالغ اور ہوش مند ہو گیا ہے، ہم ایک دورے پر نکل گئے۔ سنگاپور بھی نہ پہنچے تھے کہ لڑکوں کے ہڑتالیں کرنے کی اطلاعیں آنے لگیں۔ ہم نے سوچا کوئی بات نہیں، ناسمجھ ہیں، ہم واپس جا کر سمجھا دیں گے۔ لیکن ہانگ کانگ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ بڑی عمر کے لوگ بھی بیانات دینے لگے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، لاٹھی چارج ہو رہا ہے وغیرہ۔ یہ سچ ہے کہ ہم وہاں سے لوٹ آتے تو صورتحال کی اصلاح کر سکتے تھے۔ اس ملک میں کوئی ہمارے کہنے سے باہر تھوڑا ہی ہے، لیکن یہ ہمارے وصول کے خلاف ہوتا۔
ہم قدم آگے بڑھا کر پیچھے ہٹانے کے قائل نہیں، لہٰذا ہانگ کانگ سے ٹوکیو پہنچے، ٹوکیو سے سیول اور ہونولولو ہوتے ہوئے سان فرانسسکو جا وارد ہوئے۔ امریکہ سے سویڈن اور ترکی کے راستے واپسی تک حالات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ گول میز کانفرنس کی بات ہونے لگی تھی۔ گول میز کانفرنس میں شریک ہونا بھی ہم نے پسند نہ کیا، یہ بھی ہمیں اپنے اصول کے خلاف نظر آیا۔ ہمارا اصول ہے کہ جہاں ہمیں کوئی بلائے نہیں وہاں نہیں جاتے۔ خیر ہماری بات تو چھوڑیے، تشویشناک خبریں سنتے تھے تو ہر بے عمل محب وطن کی طرح ملک کی حق میں دعا کر کے اپنے فرض سے سرخرو ہو جاتے تھے، لیکن ہمارے ہمسفر فضل الباری صاحب کا معاملہ دیگر تھا۔ آپ مشرقی پاکستان کے وزیر صحت تھے اور ہمارے 3 نفری وفد کے لیڈر۔ مشرقی پاکستان کے لیڈر، صحت ان کی خاصی خراب۔ ہمارے ہم رکاب جو 3 ایرانی اور 3 ترک تھے، وہ فقرہ بھی کس دیتے تھے کہ وزیر صحت کسی اچھی صحت والے کو بنایا ہوتا، بلکہ بہتر تو یہی تھا نہ بنایا ہوتا۔ خبریں سن کر ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا اور منہ ذرا سا نکل آیا۔ شکاگو میں انہوں نے ہم سے کہا کہ ملک کی حالت خراب ہو رہی ہے، میری وزارت خطرے میں ہے، جب اوپر والا ہی نہ رہے گا تو ہم نیچے والے کیسے رہیں گے؟ مجھے تو بار بار غسل خانے جانا پڑتا ہے، اب تم میری جگہ کام کرو۔ ہم نے مؤدبانہ کہا کہ ہم مشرقی پاکستان کے وزیر صحت نہیں ہو سکتے، ہمیں اس قسم کے کام کا تجربہ نہیں، آپ حوصلہ نہ چھوڑیں۔ بولے میں تم سے مشرقی پاکستان کا وزیر صحت ہونے کی فرمائش نہیں کر رہا، اس وفد کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ کرنا ہے تم ہی کیا کرو۔ اب میں سویڈن اور ترکی وغیرہ بھی نہیں جاتا، واشنگٹن میں ہی رخت سفر باندھتا ہوں۔ نیو یارک ہم ان کو زبردستی لے تو گئے، لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، اور وہاں سے لندن کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی وہ ہم سے جو جدا ہوئے کہ دعا سلام بھی نہ کی۔ ان کی وزارت کے ساتھ شب ماند شب دیگر نمی ماند کی واردات ہوئی، گویا وہ سیاسی بصیرت سے ایسے محروم نہ تھے جیسے صحت سے تھے۔